صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل میں نے سورہ تکویر کے فضائل کے سلسلے میں بیان کیا تھا، اس کے برکات کے سلسلے میں بیان کیا تھا، اس کے شان نزول اور اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی آج کچھ بیان کی جائیں گی. سب سے پہلے ہم ترجمہ کر دیتے ہیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. جس وقت سورج کو لپیٹا جائے گا، اذا الشمس کورت، جس وقت سورج کو لپیٹا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جس وقت ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، جس وقت پہاڑ چلنے لگیں گے. یہ قیامت کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا ہے کہ قیامت اتنی ہولناک ہوگی. قیامت سے پہلے انسان کی زندگی بے نور ہو جائے گی. پروردگار عالم جن کائنات کے دفتر کو کیا کر دے گا؟ بند کر دے گا. انسان کی زندگی پر روک لگ جائے گی. اس سورہ کے آغاز میں جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قرآن جو ہے قیامت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قیامت بہت خطرناک چیز ہے، اور اس کے اختتام اور قیامت کی ابتدا کے ہولناک حوادث سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا. یہ حوادث ہمیں عجیب و غریب جہانوں کی سیر کراتے ہیں. پروردگار عالم ان نشانیوں میں سے 8 نشانیوں کو بیان کرتا ہے. پہلے ارشاد فرماتا ہے کہ کویرت تکویر، یعنی تکویر کے مادہ، کویرت جو ہے اذا الشمس کویرت، یعنی یہ کویرت تکویر کے مادے سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے انسان کی کسی چیز کو لپیٹنا، کسی چیز کو انسان کو باندھنا. جیسے امامہ لپیٹنا یا سورج کو لپیٹنا، یعنی اس کی روشنی کو یہ بیان کیا گیا کہ سورج کی روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس کی سورج کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا. یہ قیامت سے پہلے ہونے والا ہے. بہرحال یہاں مراد سورج کی روشنی کا بجھ جانا ہے اور اس کا تاریک ہو جانا ہے، یعنی اس کے وجود کا ختم ہو جانا ہے. سورج کو وجود کو ختم کر دیا جائے گا جبکہ سورج اس طریقے سے روشنی پھینکتا ہے اور اس کے آس پاس ہم میں سے کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کوئی اس سورج کے پاس، اس کرے کے پاس چلا جائے. ایک کرہ جیسے کرہ ارض ہے، ویسے ہی کرہ سما ہے، یعنی سورج ہے، معاف کیجیے، کرہ سورج ہے جو ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے کیونکہ اتنی روشنی ہے، اتنی اس کے پاس ہیٹنگ ہے کہ وہ ہمیں جلا کر خاک کر دے گی. یہ بھی ایک اللہ کی نشانی ہے. اور آج دنیا اس بارے میں کہہ رہی ہے کہ سورج کے جو ہے اوزون لیئر جو ہے ختم ہو رہے، دھیرے دھیرے اس میں شگاف ہو رہا ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی گرمی ہم تک اسی لیے تیز آتی چلی جا رہی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے، اور یہ قیامت کے سب آثار ہیں جو ہم تک پہنچ رہے ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہنے کے لیے، واللہ وقت کسی کے پاس نہیں ہے. موت کب کس کو تھپڑ مارے اور کب کس کی دنیا ادھر سے ادھر بدل جائے. لہذا اور اس کے ارد گرد جلانے والے شعلے موجود رکھتے ہیں جن کی بلندی لاکھوں میٹر ہے. اگر زمین ان میں سے کسی شعلے کے درمیان الجھ جائے تو ایک ہی لمحے میں کیا ہو جائے گی؟ خاک ہو جائے گی. آس پاس کے شعلے، سورج کے گرماہٹ اگر اس کے پاس، زمین کے پاس چلی جائے تو زمین کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. لہذا ہماری اور آپ کی کیا وجہ؟ لیکن اس جہان کے آخر میں قیامت کی ابتدا پہ حرارت ختم ہو جائے گی اور شعلے بجھ جائیں گے، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور اس کے حجم میں کمی ہو جائے گی. قیامت کے عنقریب اس کے شعلوں کو بجھا دیا جائے گا، اس کے شعلوں کو ختم کر دیا جائے گا. ایک لمحے میں خدا بند عالم کیا سے کیا کر دے گا یہ پتہ نہیں چلے گا. لہذا ہمیں اور آپ کو اس قیامت کے ہولناک منظر سے دوچار ہونے کے لیے میں نے کل بیان کیا تھا کہ سورہ تکویر کی تلاوت کریں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی موجودہ علم بھی تائید کرتا ہے. سائنس بھی آج کیا ہے؟ اس کی بات کی طرف تائید کرتا ہے، اس بات کی طرف گواہی دیتا ہے کہ سورج کی روشنی آہستہ آہستہ تاریک کی طرف جا رہی ہے. اس کے بعد مزید فرمایا اور جس وقت ستارے بے نور ہو کر غائب ہو جائیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستاروں سے نور کو ختم کر دیا جائے گا. یہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، انقدرت جو ہے انقدرہ سے لیا گیا، کے مادے سے لیا گیا، گرنے اور پراکندے اور بکھرنے ہونے کے معنی میں ہے.
اور قدورت کی اصل کی پیشکش پیش نظیر تیرگی اور تاریکی کے معنی میں ہے۔ زیر بحث آیت میں ان دونوں کا جمع ہونا بھی ممکن ہے، اس لیے کہ آغاز قیامت میں ستارے اپنی روشنی کو کیا کریں گے؟ کھو بیٹھیں گے۔ ستاروں کی روشنی کیا ہو جائے گی؟ کھو بیٹھیں گے۔ ابھی بھی خود کی ذاتی روشنی کیا ہے؟ نہیں ہے، لہذا ان کی روشنی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، منتشر ہو جائیں گے اور گر پڑیں گے، اور عالم بالا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، جیسا کہ سورہ انفطار کی آیت نمبر 2 میں آیا ہے کہ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے گر کر منتشر ہو جائیں گے، یعنی بکھر جائیں گے ستارے گر کر، اللہ اکبر، قیامت وہ ہولناک منظر ہوگا جہاں پہ انسان کو ڈر اور خوف کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا۔ اور پروردگار عالم نے اور جب ستارے مٹ جائیں گے اور تاریک ہو جائیں گے، قیامت کی تیسری نشانی کے سلسلے میں فرمایا، پہلی نشانی کیا ہے قیامت کی؟ سورج اپنی روشنی کو ختم کر دے گا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ تارے اور ستاروں کے منتشر ہو جائیں گے، گر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور ان کی روشنی خود بخود نہیں رہے گی۔ تیسری نشانی پہاڑ چلنے لگیں گے۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پہاڑ چلنے لگیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ قرآن کی مختلف آیتوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آغاز قیامت میں پہاڑ مختلف مراحل طے کر لیں گے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ چلنے لگیں گے، اور آخری مرحلے میں غبار میں تبدیل ہو جائیں گے، یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، گرد اور غبار ہو جائے گا، پہاڑ کچھ بھی نہ بچے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس دن سے خدا بچائے جس دن یہ ہولناک منظر پیش کیے جائیں گے، تبدیل ہو جائے گا کس میں؟ خاک میں۔ اس سلسلے میں مزید تشریح انشاءاللہ تعالی سورہ نبا میں اگر موقع رہا، وقت رہا تو بیان کیا جائے گا۔ جس وقت نہایت قیمتی اموال، پھر پروردگار عالم نے کیا کہا کہ جس وقت کیا قیمتی اموال فراموشی کے حوالے ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْإِشَارُ اُبْتِلَتْ، یعنی اشار اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے شکم میں بچہ ہوتا ہے، اس اونٹنی کو کہتے ہیں وہ مال اور دولت، یعنی بچہ ایک قیمتی ہوتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اس وقت جب جو ہے قیامت کے قریب مال ختم ہو جائے گا، قیمتی مال برباد ہو جائے گا، اور اس کے چلتے چلتے اور بچہ جننے کے قریب ہو، یعنی زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ وہ ایک اور اونٹ کو جنم دے گا۔ اس اشار اس وقت کو کہتے ہیں جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں تو عرب میں اس قسم کی اونٹنی بہت قیمتی شمار ہوتی تھی، یعنی جس کے شکم میں بچہ رہتا ہے، جس کو اشار کہا جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ یہ آیت ہمیں کس بات کی طرف اطلاع دے۔ اطلت تعطیل کے مادے سے سرپرست، اور کتنے سرپرست ہے، یا اس کا وہ انسان جو ہے کس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی چرواہا ہے، اونٹنی کا سرپرست ہوتا ہے، اونٹنی کا کیا ہوتا ہے؟ چرواہا ہوتا ہے، وہ ساری باتوں کی طرف ہے۔ اطلت کے معنی میں کہ بغیر چھوڑ دینے کے معنی میں ہے، یعنی بغیر تعطیل، یعنی بغیر سرپرست اور بغیر چرواہے کو اونٹنی کو چھوڑ دینا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس دن ہولناک کی اس قدر شدید ہوگی، ہولناک اس قدر شدید ہوگی کہ انسان اپنے نفس پر کیا کرے گا؟ مال کو فراموش کر دے گا۔ اللہ، سب کچھ انسان بھول جائے گا کہ اس کے پاس کیا تھا۔ جو آج ایک ایک روپیہ انسان جمع کر رہا ہے، جو آج انسان پیسے کو جمع کر رہا ہے، اس ہولناک قیامت سے پہلے انسان سب کچھ فراموش کر دے گا۔ کون سی قیمتی مال اور کون سی قیمتی دولت، سب ختم ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، آج وقت عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ کل جب وقت حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ لہذا ابھی وقت ہے ہمارے پاس، جتنا ہو سکے قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھیں کہ اس وقت کیا ہوگا۔ سورج روشنی ختم ہو جائے گی، سورج کی ستارے منتشر کر دی جائیں گے، پہاڑ خاک میں تبدیل ہو جائے گا، قیمتی مال انسان اپنا فراموش کر دے گا۔ اس وقت کو انسان یاد کرے، یہ ساری چیزیں جب انسان سے چھین لی جائیں گی، اب انسان کے پاس کچھ نہیں باقی، اب انسان ایک دم ظلمت میں گھرا ہوا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس ظلمت سے نجات پائے تو انسان کو چاہیے کہ نیک عمل انجام دے، اس کے ساتھ ساتھ سورہ تکویر کی تلاوت کرے۔ اگر سورہ تکویر کی تلاوت کر رہا ہے، نیک عمل انجام دے رہا ہے، تو خدا اس کو انشاءاللہ تعالی
اس حولناک حوادث سے بچائے گا، کیونکہ رسول نے، میں نے پہلے ہی دن اشارہ کیا، رسول نے ارشاد فرمایا تھا، رسول نے کہا تھا کہ مجھے ان سوروں نے بوڑھا کر دیا، ان سوروں کے ڈر نے بوڑھا کر دیا۔ ہم اور آپ بڑے آسانی سے پڑھ لے رہے ہیں، ہم اور آپ بڑے آسانی سے سن لے رہے ہیں کہ سورج کی روشنی، ایک دن سورج، 2 دن سورج نہیں نکلتا، کیا عالم ہوتا ہے؟ ایک دن جو ہے ستارہ نہ نکلے، تارا نہ نکلے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ 20 روپیہ 100 روپیہ گر جاتا ہے، پھر دیکھیے کیا پریشانی ہوتی ہے، جبکہ انسان کیا ہوگا، اپنا مال اور دولت بھول جائے گا۔ ہاں، ایک گھر زمیندوز ہو جائے، گر جائے ایک بلڈنگ تو کیا آفت، جبکہ پہاڑ خاک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ انسان سوچے اور غور کرے اور قیامت سے بچے، قیامت کے منزل سے بچے کہ قیامت وہ حولناک ہے جو انسان کو ختم کر دینے والی ہے۔ لہذا خدایا تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، ہمیں قیامت کے ڈر سے محفوظ فرما، قیامت کے حوادث سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہم سب کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں سب کو، ہمارے سب کو گناہان صغیرہ، تمام ناظرین محترم، تمام مومنین و مومنات کے ہر گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، اور اس ماہ سیام میں، اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔